بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، جو اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور مغلوب کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اپنی حکمرانی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے تو پھر اس کو انکاؤنٹر کیسے کریں، اس کو کیسے قابو کریں؟ بڑے بڑے اسکالرز، علماء، لیڈرز کبھی نہ کبھی نفس کے حملے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کے اینگر ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ڈیزیزز میں بہ کر اس تک پہنچ جاتا ہے، کوئی فیم کے چکر میں یہاں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے اس کی فطرت ہے، آلویز ایکٹیو، آلویز ڈیمانڈنگ، ہر وقت ایکٹیو ہے، ہر وقت آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہوں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، ہجے وی طالب زردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو، ایہو چور اندردہ ہو۔ اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے انسان کا با اختیار ہونا ضروری ہے، انسان کو اس کے اوپر طاقت ہونی ضروری ہے، انسان کے ارادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس چور کو پکڑنا آسان نہیں۔ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسپرچویلٹی کے چکر میں اپنی ان خواہشات کو بالکل ہی ختم کر دینا ہے، نفس کو بالکل مار ہی دینا ہے۔ یہ اپروچ بھی ہمیں ناقص نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہ رہبانیت کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس نفس کو ٹرین کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے ٹرین کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس کام کے لیے سیلف اویئرنیس ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ انسان کا سیلف اویئر ہونا، یعنی وہ جانتا ہو کہ اس کا دشمن ہے کون، وہ حملہ کہاں سے، کیسے اور کب کرتا ہے۔ اس لیے کہ your weak points are your entry points، انسان کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں وہیں سے نفس کو موقع ملتا ہے، وہیں سے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے دشمن کا ادراک کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، حقیقت میں وہ بندہ آدھی جنگ وہیں پر جیت جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے ڈیلی سیلف چیک۔ ہر رات محاسبہ کرو، ہر رات اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہارا نفس آج تمہیں کن کن جگہوں پر تم سے فاتح رہا، کس کس جگہ پر تمہارے اوپر غالب آ گیا، اور ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے۔ نوٹ کرنے کے بعد پھر اگلے دن انہی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر کے زیادہ توجہ دی جائے۔ تیسرا پوائنٹ اور انتہائی اہم پوائنٹ وہ یہ ہے اسپرچول ریچارج۔ وہ کیا ہے کہ انسان ہر دم خدا کو یاد کرتا رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ جس طرح اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر بندہ مومن کی شان بتائی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اپنے اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں کے بل بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے، اگر تم ذکر کے اندر محو ہو، ذکر میں مشغول ہو، تو پھر اس نفس کے تمہارے اوپر حملہ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اگلا پوائنٹ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر بھی ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ پانچواں اور انتہائی اہم پوائنٹ وہ یہ ہے صحبت صالحہ، گڈ کمپنی۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے تو اس کے خاطر خواہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور اگر برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو چاہتے نہ چاہتے، خواہی نہ خواہی، ہم برائی کے اندر ایک نہ ایک دن پڑ جائیں گے۔ اسی لیے مولانا روم نے مثنوی میں کہا، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ اور لاسٹ میں یہ بتاؤں گا، جو ہمارا الٹیمیٹ ویپن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ without divine help no one can defeat the نفس، کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی طاقت کے بغیر انسان نفس کو قابو نہیں کر سکتا، وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کرنا بھی مومنین کا شعار ہے، اسی لیے دعا کو مومن کا ہتھیار بھی کہا